اسلام آباد امن مذاکرات میں بڑا بریک تھرو سامنے آ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ ایران کے منجمد اثاثے ریلیز کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ روئٹرز کی خبر کے مطابق امریکہ کی جانب سے قطر میں ایران کے 6 ارب ڈالرز اور مختلف منجمد بینک اکاؤنٹس کو ریلیز کرنے پر آمادگی کا اظہار جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایران کے یہ 6 ارب ڈالرز 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر منجمد کیے گئے تھے۔ ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ مذاکرات سے قبل طے شدہ 2 شرائط پر عمل درآمد ہونا ضروری ہے، جن میں سے ایک منجمد ایرانی اثاثوں کی ریلیز جو ہے وہ اس کا حصہ تھا۔ دوسری جانب امریکی اور ایرانی وفود کی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے علیحدہ ملاقات کیے جانے کی بھی خبریں ہیں، ہم نے اس کی فوٹیجز بھی دیکھی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے اس اہم اقدام کے بعد ایران امریکہ مذاکرات کا جلد آغاز ہو جائے گا اور ہوپفلی ایک اچھے ہوپفل نوٹ کے اوپر اس کا آغاز ہوگا۔ تو کیا ہمیں اس پوائنٹ سے آگے توقعات رکھنی چاہیے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمیں ٹرانسمیشن کے سلسلے میں جوائن کیا ہے سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ایکسپرٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ڈاکٹر گل عائشہ چشتی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں مارشل صاحب سر اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، وہی بات جو میں سر ابھی کر رہی تھی کہ کتنا اس پوائنٹ سے آگے اب ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے۔ ایران نے سر نہ صرف کانفلکٹ کے اندر ایک اپر ہینڈ جو ہے وہ ڈسپلے کیا ہے، شو کیا، بلکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات میں بھی ایک اپر ہینڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ لیبنان میں بھی اس وقت جو حملوں کا سلسلہ ہے سر وہ رکا ہوا ہے، اور یہ جو فروزن ایسٹس کا معاملہ ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے فیور میں ریزالو ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں آپ ایران کو اسٹریٹجیکلی ایک تھوڑا سا ایج دیں گے۔ ایران اس وقت دنیا میں بھی، عالمی رائے عامہ میں بھی دیکھیں تو ایران کو ایک پازیٹیوٹی سے دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ نے جس پہ طاقت کی بنیاد پر اور ایک اتھرے ہوئے ملک کی بنیاد پر اور ایک صہیونی سوچ کی بنیاد پر جو عمل کیا وہ کسی طور پہ منطقی نہیں تھا۔ اب الحمدللہ پاکستان کی وجہ سے یہ جو امن کی ایک کرن نظر آ رہی ہے، پاکستان جس کو اپنی خارجہ پالیسی میں الحمدللہ اب تو کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ حکمت عملی اور بصیرت کی دانشمندی ہم نے طے کر دی، تو میرے خیال میں ان مذاکرات کو پازیٹیوٹی سے ہی دیکھنا چاہیے۔ جو آپ نے فرمایا کہ کچھ اثاثے منجمد جو تھے وہ ریلیز کر رہی ہیں، اس پہ تھوڑی سی کانٹرڈکشن آ رہی ہے رائٹرز کی اس رپورٹ پہ، بٹ اس کو بھی ہم پازیٹیو لیتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم پازیٹیو آئیں گے، امریکہ پازیٹیو آئے گا، ایران بھی پازیٹیو آئے گا، بیکاز ایران کسی طرح متحمل نہیں ہو سکتا مزید جنگ کے لیے بھی، لیکن جو اصل مسئلہ آئے گا وہ آئے گا اسرائیل کی طرف سے، جو کہ امن کا ایک فریق بنتا ہے، بننا چاہیے۔ اس کو کیسے لگام دی جائے، سارا کچھ اسی پہ ریوالو کرے گا، بیکاز باقی چیزیں سیٹلمنٹ ہو سکتی ہیں، بٹ لیبنان، غزہ، سینکشنز، نیوکلیر پروگرام اینڈ اسٹیٹ آف ہارمز، یہ چند وہ پیچیدہ مسائل ہیں جن پہ شاید بات لمبی ہو جائے۔ اسی لیے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان ایک بہت مرکزی کردار ادا کیا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پوائنٹ سے آگے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مزید کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ایک امپورٹنٹ پارٹی ہے جو کہ اسپوائلر کا کردار بھی ادا کر سکتی ہے، ہم ان کے ساتھ صرف کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کلاؤڈ انجوائے نہیں کرتے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہم نے اپنا یہاں پہ اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جب ایون جو اوباما کے دور میں بھی امریکہ کو ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس میں 5 سال لگے تھے اس کے طے کرنے میں۔ اسی طرح ویتنام کی جنگ دیکھ لیں، افغانستان کی، تو امن کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ جنگ بندی آ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی، سفارتی کامیابی ہے۔ ڈپلومیسی کو ایک جگہ مل گئی، ایک تو یہ بات۔ دوسرا، کسی طور بھی پاکستان یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ 2 دن تو بہت کم ہے، اس میں اگر ایک آدھ پازیٹیو چیز آ جاتی ہے اور اس جنگ بندی کو ہم سٹریچ کروا لیتے ہیں تو آئی تھنک پاکستان کا رول رہے گا، بیکاز پاکستان الحمدللہ ایکسیپٹیبل ہے اس وقت ساری، نہ صرف عالمی طاقتوں کو بلکہ جو انوالوڈ فورسز ہیں ان کو بہت اچھی طرح پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو سفارتکاری ہے اور جو محتاط سفارتکاری ہے، بیکاز ہم نے مسلمان ملکوں کو بھی لے کے چلنا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کا رول ابھی آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر گل عائشہ، آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جو ساری سچویشن ہے اس کو، جو مطالبات ہیں دونوں سائڈز کے پاس؟ وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جب مذاکرات کی میز پر اس طرح کی 2 اگریو پارٹیز آتی ہیں تو وہ کوئی میکسیملسٹ اپنے جو ایجنڈاز ہیں انہی کو لے کر آتی ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بارگیننگ پوائنٹس چھوڑنے پڑیں گے، نیچے آنا پڑے گا۔ سو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اتنے میکسیملسٹ ہیں جو مطالبات ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ جس پہ دونوں پارٹیز گیون نہیں کریں گی، اور اگر گیون نہیں کریں گی تو شاید بات نہ بنے۔ کتنی پازیٹیو ہیں آپ کے اس کے بعد چاہے کچھ راؤنڈز آف ٹاکس مزید لگ جائیں لیکن دیر پا امن کا قیام ہو جائے گا؟
بالکل یشوین آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات پتہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے. جیسے جب یہ ریلیز کیا ہے نا یہ $10 بلین کی جو بات ہو رہی ہے, بلکہ اسپیشلی 7 کی زیادہ وہ الجزیرہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں, تو ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اوکے ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو پارشلی کھول بھی دیتے ہیں, یعنی ہم اس میں سیف پیسیجز کی اجازت دے دیتے ہیں گلوبل انرجی کے لیے, جو ایران نے کہا ہے. تو یعنی ایک طرف سے دونوں جو ہے وہ ایک ایک پوائنٹ پہ انہوں نے ریلیکسیشن شو کی ہے, جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے میرے خیال میں, اور یہ ہمیں آگے بڑھنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور اب جو آگے اس پہ جب آ رہے تھے ایرانین ڈیلیگیشن آ رہا تھا, تو اس میں ہم نے سنا بھی اسٹیٹمنٹس ان کے آفیشیل جو آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی توقع نہیں ہے امریکہ سے کہ وی آر ناٹ کمنگ کہ بھائی امریکہ پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, بٹ ہم پاکستان کو آنر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن ابھی جو وہ ایرانین میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اوکے اٹ شوز دا سیریسنس آف امریکہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹرسٹ کا لیول شاید وہ بلڈ اپ ہوگا اس سے, بلکہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ اوکے امریکہ بھی سیریس ہے, جو انہوں نے کہہ بھی دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی سیریسنس شو کرے, امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کا گڈ انٹینٹ شو کرے. اب یہ اینی باڈیز گیس کہ یہ کیسے شو ہو سکتا ہے. جی تو اب وہ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی ہے سٹارٹ, کہتے ہیں بڑا اچھا ہے, اور انشاءاللہ جو یہ آگے چیزیں بہتر چلیں گی. اور اس میں اب جو تھوڑے اور ٹرکی چیزیں آئیں گی, جیسے یورینیم انریچمنٹ کی بات آئے گی, بلسٹک میزائل کی رینج کی بات آئے گی, پھر دونوں کو, اور سب سے جو ٹرکی ہے دیٹ از لیبنان ایشو, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو ہوپ فلی کچھ نہ کچھ اس میں سے پوائنٹس نکل آئیں گے. اور اس میں سب سے اچھی جو اسٹریٹجی ہے نا, وہ میں اس کو پاکستان کو اس میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں ہماری گورنمنٹ کو. اس کی ریزن یہ کہ انہوں نے نا بڑا جسے کہتے ہیں نا ویری اسموتھ وے, انہوں نے اس طرح سے پہلے ان کے ساتھ الگ الگ میٹنگ سی, اور ابھی تک ان کی جوائنٹ کوئی میٹنگ نہیں کروائی, تاکہ پہلے سب سے زیادہ جو مسائل ہیں نا ان دونوں کے ان کے سالو کیے جائیں الگ الگ بیٹھ کے. تو میرا خیال اسٹریٹجی بھی بہت میٹر کرتی ہے, اور اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو, اٹس اے گڈ انیشیٹو, اٹس اے گڈ سچویشن ٹو بی ان. وی ہوپ کہ اس سے آگے جو ہے وہ دیر پا امن کا قیام ہو. اے مارشل صاحب, جیسے وہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہی تھی کہ کچھ ٹرکی جو ہے وہ پوائنٹس ہیں, جس کے اندر آف کورس نیوکلیئر انریچمنٹ یا نیوکلیئر ویپن کا جو معاملہ ہے, وہ امریکہ ابھی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 99% جو ہے وہ معاملے کا نیوکلیئر ویپن ہی ہے. آن دی ادر ہینڈ ایران یہ کہتا ہے کہ جو نیوکلیئر انریچمنٹ ہے وہ ہمارا حق ہے, سیف یوز اس کا جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو لاسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہے اس کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایران فلیکسیبلٹی شو کر رہا تھا, بٹ وڈ یو اگری کہ ابھی ڈائنامکس بہت بدل گئے, ایک تو لیڈرشپ نہیں آ گئی ہے, پھر یہ لیڈرشپ ہرٹ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے اس سیناریو کے اندر یہ فلیکسیبلٹی شو کریں گے؟ دیکھیں فلیکسیبلٹی شو ضرور ہوگی, اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے کل جواد ظریف صاحب جو ان کے ایکس فارن منسٹر تھے ان کا اسٹیٹمنٹ سنا ہو, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کے اوپر آئیں اور حکمت عملی ایسی لے کے آئیں جس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہو. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں نہیں رہا. امریکہ اور ایران کی جنگ سے زیادہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے اسرائیل, اور یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کو جو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کے 2 نمائندے موجود ہیں یہاں پہ, اگرچہ وہ ایلیفنٹ کمرے میں نہیں ہے لیکن ان کے نمائندے ضرور موجود ہیں. تو امریکہ کی کریڈیبلٹی کم ہے دنیا میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ عالمی رائے ہمہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی کم ہے, اور امریکہ کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی اس سے زیادہ کہیں کم ہے. تو ایران پازیٹیوٹی دکھائے گا. دیکھیں اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے نا وہ ان کی بقا 2 چیزوں میں ہے میرے خیال میں, جو میری ذاتی رائے ہے. ایک تو ان کی بقا بنتی ہے نیوکلیئر پروگرام میں, اس کو وہ کمپنسیٹ انہوں نے ابھی کیا اور اس کا ڈیمونسٹریٹ کیا, وہ انہوں نے اپنی میسائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجیز میں کیا. سو دیٹ مینس کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. دوسرا ایران کی معاشی بقا اور جو جغرافیائی اثر ہے وہ ہے ابنائے ہارمز میں. یہ 2 اس کے لیے سٹکنگ پوائنٹ ہوں گے. اب امریکہ کا بہت زیادہ سٹکنگ پوائنٹ نہیں ہے, اصل میں تو اس کے پیچھے صہیونی سوچ ہے جو کہ اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کو متاثر کرنا چاہتی ہے, معاشی طور پہ ختم کرنا چاہتی ہے. وہ امریکہ تو گیو اینڈ ٹیک میں میرے خیال میں زیادہ آگے آئے گا رادر دین ایران. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگی, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ 2 دن میں تو شاید کچھ سامنے نہ آئے. اگر ہم 2-3 آبجیکٹیو اچیو کر لیں کہ اگر یہ جو اثاثے منجمد ہو جاتے ہیں, اگر ہم کسی کو سپیس دینا شروع کر دیں, ٹاکس تو انڈائریکٹ ہی ہوں گی, اور اگلے مرحلے میں اگر تھوڑا بہت ڈائریکٹ ٹاکس ہو جائیں
تو میرے خیال میں پھر بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی. سارے معاملے کے اندر جو ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کر رہے ہیں اور ایکنالج ہر کوئی کر رہا ہے کہ اسپوائلر جو ہے وہ اسرائیل ہی ہو سکتا ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ بڑا سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ جو امن ہے، دیر پا امن ہے، فی الحال ان کے عزائم کے لیے ان کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن آن دی ادر ہینڈ امریکہ کو بھی اس وقت دے آر لوکنگ فار این آف ریمپ رائٹ ناؤ. ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ جو میگا بیس ہے سو کالڈ، اس کو ریسٹور بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ خاصا مجھے لگ رہا ہے کہ ہل گیا ہے. انٹرنیشنل ایک آئسولیشن کا سامنا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کو کرنا پڑ رہا ہے. نیٹو میں کریکس کا معاملہ ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کنٹرول کر پائے گا امریکہ اس صورتحال میں اسرائیل کو، کیونکہ اس وقت امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے اس کے اندر؟ کوشش تو کی جا رہی ہے. جیسے آپ نے کل کی اسپیشل ٹویٹس اور کل کی جو پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں مسٹر ٹرمپ کی، انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ لیبنان کے اٹیک پر نے کہا ہے کہ میں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ آئی ڈونٹ لائک اٹ اینڈ دے شوڈ اسٹاپ. تو اسرائیل کو میرا خیال ہے آنر کرنا چاہیے اس کو، اسپیشلی گیون دا فیکٹ کہ اب اسرائیل اس سے زیادہ پش نہیں کر سکتا امریکہ کو، کیونکہ امریکہ نے اپنی انٹرنیشنل اسٹیشن بھی تو دیکھنا ہے نا. دیکھیں نیٹو، آپ جس طرح بھی آپ نے کہا بھی کہ انٹرنیشنلی لون ہو گیا نا، نیٹو ساتھ نہیں ہے، باقی ممبر کنٹریز، ایون ٹرمپ کی ان ڈیسیجنز کی وجہ سے کانگریس کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی ہے. ان کے اپنے ریپبلکنز دے آر ناٹ ہیپی. آپ دیکھیں کہ یہ جے ڈی وینس کا نا، جے ڈی وینس واز ون آف دیم جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران وار از اے بیڈ آئیڈیا. لیکن کیونکہ ان کے باس جو ہے مسٹر ٹرمپ وہ وہ خاموش رہے. لیکن جے ڈی وینس کا خود یہاں پر آنا بھی ایک پازیٹیو ان اے سینس اس لیے ہے کیونکہ وہ شروع سے فرام دا ڈے ون ہی واز اگینسٹ دس آئیڈیا آف ایران وار. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑے اچھی چیزیں چلیں گی. اور اسی طرح آپ دیکھیں، میں بلکہ کوٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، ہم ابھی جو ایران سے جو ڈیلیگیشن آیا، موسٹ آف دیم آر اسکالرز، دے آر دا پی ایچ ڈیز. اور ایون جے ڈی وینس کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ لا کالج سے پڑھے ہوئے، تو دے آر، یہ جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، دے کم اپ آن سم سولوشن آن دا بیسس آف انٹلیکٹ. ٹھیک ہے. تو اب میں دیکھ رہی تھی کہ جو فارن منسٹر ہیں عراقچی، انہوں نے بک لکھی ہے نیگوسیشن کے اوپر، اور کہتا ہے بیسٹ سیلنگ بک ہے وہ. تو نیگوسیشن جو ہے، آؤٹ لک ہے، جو لوگ اس وقت نیگوسیشن کا حصہ ہیں ان کا پرسپیکٹو یا آؤٹ لک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا فرق ہوگا، تھوڑا زیادہ براڈر ہوگا، اور ہمیں اس سے امید ہونا چاہیے.